اب آپ حضرات کے سامنے اس پروگرام کی سب سے اہم شخصیت میر مجلس حضرت مولانا و مفتی شاہ محمد احمد اللہ صاحب، ناظم اعلیٰ مدرسہ اعظہ و خلیفہ و جانشین محسن الامت حضرت اقدس شاہ مفتی محمد عبداللہ صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ سے میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ پھر ایک بار آپ حضرات سے گزارش ہے اپنی ماں و بہنیں سے کہ سکون کا ماحول بنائیں، اطمینان کا ماحول بنائیں اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ بیان کو سماعت فرمائیں، عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا منكم من ذكر وأنثى صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، باتیں بہت دیر سے سنی جا رہی ہیں اور علماء کرام سنا رہے ہیں۔ چند باتیں کہہ کر میں بھی رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور ابھی دعا بھی ہونی ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے جو کہ ایک دم سے مختصر حصہ میں نے آیت کا بھی ایک ٹکڑا بلکہ پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، جو اعمال صالحہ کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مسلمان ہونا چاہیے، تو میں اس کے لیے بہت ہی عالی شان زندگی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان عورتوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال صالحہ کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت ہی شاندار زندگی عنایت فرمائیں گے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنے صبح و شام کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی اور صحیح طریقے پر ان وقتوں کو اپنے زندگی میں صحیح طریقے پر ان وقتوں کا استعمال کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اس دنیا سے دھوکہ نہ کھا کر آخرت والی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے بس اتنا دھیان رہے، اتنا خیال رہے کہ اعمال صالحہ صبح سے شام تک کرنے کی کوشش رہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ بھی رہے اور تیار بھی رہے۔ اس لیے عورتیں اپنے صبح و شام کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے گھروں میں کام کرتے ہوئے، مطبخ میں کام کرتے ہوئے، جھاڑو لگاتے ہوئے، بچوں کو تیار کرتے ہوئے صحیح استعمال کر سکتی ہیں۔ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرمایا کرتے تھے کہ جھاڑو لگاتے ہوئے سبحان اللہ پڑھا جا سکتا ہے، گھر میں برتن دھلتے ہوئے الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا جا سکتا ہے، روٹی بناتے ہوئے درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، بس اس کے لیے تھوڑا سے تیاری کرنی پڑے گی، اس کے لیے اپنے ذہن کو بنانا پڑے گا۔
چند دن مجاہدے ہوں گے، چند دن مشقت ہوگی، چند دن طبیعت پر گرا گزرے گا، اس کے بعد وہی عادت بن جائے گی۔ جیسے ہی آٹا اٹھا کر گودنا شروع کریں گی، فوراً آپ کی زبان سے درود شریف جاری ہو جائے گی۔ جیسے ہی جھاڑو اٹھا کر جھاڑو لگانا شروع کریں گی، فوراً سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر آپ کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ بچوں کو آپ جیسے تیار کرنا شروع کریں گے، آپ کی زبان پر پہلا کلمہ جاری ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ اس کے لیے عادت بنانی پڑے گی۔ اس مختصر زندگی سے ہمیشہ والی رہنے والی جنت کی تیاری کرنی ہے، اور اس سے دو چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں، بلکہ دو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عورت دیندار بنے گی تو پورا گھر دیندار بن جائے گا، اگر عورت دیندار بنے گی پورے گھر کو دیندار بنائے گی، اگر عورت دیندار بنے گی تو پورے گھر کو جنت نما ماحول میں تبدیل کر دے گی، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اگر وہ بیوی ہوئی تو اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کو دیندار بنا دے گی، اگر وہ بہن ہے تو بھائی کو دیندار بنا دے گی، اگر وہ ماں ہے تو اپنے بچوں کو دیندار بنا دے گی۔ اس لیے اگر ایک عورت سنبھل گئی تو پورا گھر سنبھل گیا، ایک عورت سنبھل گئی پورا خاندان سنبھل گیا، ایک عورت سنبھل گئی پورا نظام سنبھل گیا۔ ایک عورت کے سنبھلنے سے پورا معاشرہ صاف اور ستھرا بن جاتا ہے۔ آپ اگر تھوڑا سے ماضی میں جائیے، آپ لوگوں کی زندگیاں پڑھیے، آپ اپنے سے گزری ہوئی پہلے جو مائیں گزری ہیں ان کی زندگیاں پڑھیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ماں کا کردار کتنا اہم ہوا کرتا تھا، ماں کتنی اہم چیز ہوا کرتی تھی۔ حضرت جنید بغدادی کے لیے آتا ہے کہ والدہ نیک تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آتا ہے کہ والدہ بغیر وضو کے دودھ بھی نہیں پلایا کرتی تھی۔ آج ماؤں کو تو معلوم بھی نہیں ہے، مائیں دیندار بھی نہیں ہیں، ماؤں کو نہ معلوم کہ ہمارا آئیڈیل کون ہے، ہمارا راہبر کون ہے۔ ہماری آئیڈیل یہ ناچنے والی نہیں ہے، یہ جو کہانیاں بنی ہوئی ہیں، جو ڈائجسٹ پڑھے جا رہے، جو ناولیں پڑھی جا رہی، اس نے ہمارے گھر کے ماحول کو ایک دم سے برباد کر دیا۔ رہی صحیح جو کسر تھوڑا سی تھی اس نے موبائل نے پوری کر دی۔ اب سب کے سب گھر کے تمام افراد، چاہے وہ دیندار لوگوں کے گھر ہو، چاہے وہ دنیا دار لوگوں کے گھر ہو، کہیں پر بڑی بڑی ٹی ویاں لگی ہیں اور کہیں پر لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل پڑے ہوئے۔ بچہ اٹھتا ہے موبائل لے کے اٹھتا ہے، گھر کی عورتیں ہر وقت موبائل پر فلمیں دیکھتی رہتی ہیں، نہ اس پر جو ہے ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں۔ اس سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ نقصان کتنا وہ تو گنایا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ چند باتیں عرض کر دو کہ اس نے پورے گھر کے ماحول کو ایک دم سے برباد کر کے رکھ دیا۔ موبائل عورتوں کی زندگی سے دین کو کھرچ کر باہر کر دیا۔ مائیں ہوا کرتی تھی جو صبح سے شام تک تلاوت کیا کرتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی، ریاضت کیا کرتی تھی، اور اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ پر چلانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ آج کی مائیں نہ انہیں ماضی میں گزری ہوئی ماؤں کا حال معلوم، اور نہ ان کی جفا کشی معلوم، بلکہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب تو عورتوں کو نبی کا گھر کا حال بھی معلوم نہیں، نعمتوں میں پل رہے لیکن ہر وقت زبان پر ناشکری ادا ہوتی رہتی۔ دسترخوان بچھتے ہیں تو کتنے قسم کے کھانے رہتے ہیں، کتنے قسموں کے سالن رہتے ہیں، لیکن زبان پر وہی کلمات جاری ہے، اللہ نے دیا ہی ہمیں کیا ہے۔ ہم تو امتحان کے ایام کو شمار کر رہے۔ اگر اس کی سامنے، اس کی زندگی میں، اس کے مطالعے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوتا، آپ کے گھر کی زندگی اگر اس کے سامنے ہوتی تو اس کی زبان سے یہ کلمات تو بالکل بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ حضرت فاطمہ کتنے دنوں تک پھاکے سے رہی، لیکن عبادت میں کہیں سے بھی کمی نہیں آئی۔ پوری رات عبادت کرتی تھی، پوری رات تلاوت کیا کرتی تھی، اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ پر صرف کرنے، خرچ کرنے کا مکمل طور پر عہد کیا اور اس کو نبھایا بھی۔
حضرت عائشہ کی زندگی دیکھیے، حضرت خدیجہ کی زندگی دیکھیے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں، ماؤں کو پتہ بھی نہیں، بہنیں جانتی بھی نہیں ہمارا آئیڈیل کون ہے اور ہمیں کن کی گزاری ہوئی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا ہے، نہیں معلوم۔ وہ ناچنے والوں کے پیچھے چلی گئی۔ ماں کی گود جو پہلا مدرسہ تھا، پہلا ہی مدرسہ برباد ہو گیا، پہلے ہی مدرسے پر غیروں کا تسلط قائم ہوا، پہلا ہی مدرسہ ایک دم سے اجڑ گیا، ورنہ اسی گود میں وقت کا ولی پیدا ہوتا تھا، مائی کی گود میں وقت کا قطب پیدا ہوتا تھا، لیکن ماں کی گود اجڑ گئی کیا بلکہ غیروں نے وہاں پر اپنا تسلط قائم کیا، وہاں پر انگریز بھیڑیا بیٹھا، وہاں پر یہودی دکھائی دیا، وہاں پر نصرانی دکھائی دیا، وہاں پر مشرک دکھائی دیا، اگر کوئی چیز نہیں دکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں دکھائی پڑتی۔ رونا تو اس بات کا ہے کہ گود ہی برباد ہوئی، ماؤں کو معلوم بھی نہیں۔ اتنی کثرت سے مائیں تلاوت کرتی تھی کہ بچے پیدا ہوتے کئی پارے کے حافظ ہوا کرتے تھے۔ اب اتنی کثرت سے گانے گائے جاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی گانا شروع کر دیتا ہے۔ ماں بچے کو دودھ پلا رہی، ہاتھوں میں موبائل لے کر وہ ویڈیو اور آڈیو اور وہ سیریل کیا چلتا رہتا ہے اس پہ دیکھتی رہتی۔ ماؤں نے اپنے راستے کو چھوڑا، اپنے طریق کو چھوڑا، اپنے آئیڈیل، اپنے رہنما کو چھوڑا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ جو اگلی نسل تیار ہوئی وہ دین محمدی سے دور ہو گئی۔ اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظام بنایا کہ عورتوں کو دیندار بنایا جائے۔ جو گود ماں کا پہلا مدرسہ تھا وہ جو اجڑ گیا ہے، اس مدرسے کو کیسے آباد کیا جائے۔ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظام بنایا اور فرمایا کہ ایک بچیوں کا بھی مدرسہ ہونا چاہیے جس میں انہیں مکمل طور پر شرعی احکام کو بتا کر ان کی زندگی میں داخل کیا جائے۔ مدرسے تو ہیں لیکن تعلیم کے بعد تربیت نہیں ہے، اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو ماؤں کے گود سے پلنے والا بچہ بزدل پیدا ہوگا، ڈانسر پیدا ہوگا، وقت کا شاہ عبداللہ اور شاہ عبد الغنی نہیں پیدا ہوگا۔ شاہ عبداللہ اور شاہ عبد الغنی پیدا کرنے کے لیے مجاہدات کرنے پڑیں گے۔ نبی کے گھر کا مکمل طور پر مطالعہ کرنا پڑے گا۔ نعمتوں میں رہ کر مالک کی نافرمانی کرنے کی جو عادت سی پڑ گئی ہے، اس عادت کو بدلنا پڑے گا۔ مالک کے حکم کے مطابق اپنی صبح و شام کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہت مختصراً مجھے بات عرض کرنی تھی کہ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی کی اولاً اپنے زندگی کا ایک میپ تیار کیا جائے، مستقبل کا ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے، فیوچر پلاننگ تیار کی جائے، اور اپنے کو دیندار بناتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کی جائے۔ بچہ بددینوں گھر میں رہ لے یہ ناممکن ہے، بیٹا نماز نہ پڑھے اور گھر میں سوتا رہے یہ ایک دم سے ذہن میں آنے والی بات ہی نہیں تھی، لیکن اب آنا شروع ہو گئی۔ جو ماں محبت کرتی ہے بیٹے کو اور سلاتی ہے، وہ محبت نہیں ہے، بیٹے کو آگ میں ایک دم سے ڈھکیلا جا رہا ہے۔
اللہ نے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم، جو حضرت مولانا شفیق صاحب دامت برکاتہم نے آیت تلاوت فرمائی تھی، قو انفسکم و اہلیکم نارا، گھر کے تمام افراد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان بننے والے ہیں۔ لیکن ہمارے سروں پر جو بھی نہیں رینگتی، پتہ بھی نہیں چلتا، بچہ سو رہا ہے، بہت آسان سے گھر کے افراد رہتے ہیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جو دراصل امت کو خطاب تھا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، گھر کے تمام افراد نمازی ہونا ہی چاہیے۔ اس لیے چلتے پھرتے گھر میں کام کرتے اپنے وقت کا صحیح استعمال کر، دو تین باتیں بس عرض کر دوں، اسے آپ ذہن نشی کر لے۔ اول یہ کہ ناشکری والی جو زبان چل رہی، اس زبان کو بدل کر شکر گزاری والے کلمات کہے جائیں۔ اللہ کی کتنی نعمتیں برس رہی، ہم سوچ بھی نہیں پا رہے، اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے، ذہن میں بات بھی نہیں آ پا رہی، اس لیے ذہن میں بات داخل کی جائے، اور ناشکری والے کلمات اگر جاری ہوں تو انہیں بدل کر شکر گزارے والی باتیں کہی جائیں۔ اور اگر اس چیز کو اگر یہ چیز سمجھ میں نہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کے گھر کا، آپ کے گھر کے افراد کا آپ مکمل طور پر جائزہ لیجئے اور ان کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اب تو کتابیں بھی آ گئی، حضرت فاطمہ کی زندگی پر، حضرت عائشہ کی، تمام لوگوں کی زندگی پر کتابیں آ گئی ہیں، منگا کر اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، خود دیندار بنیں اور بچوں کو بھی دیندار بنائیں، خود نماز پڑھیں، بچوں کو بھی نماز پڑھیں، خود تلاوت کریں اور بچوں کو بھی تلاوت کا اہتمام کریں، خود پردے کا اہتمام کریں اور بچیوں کو بھی پردے کا اہتمام کرائیں۔ موبائل زیادہ خود نہ استعمال کریں اور بیٹیوں کے لیے اسے ایک دم سے زہر سمجھیں، ان کے ہاتھ میں موبائل جانے بھی نہ دیں، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر شریعت کا متبع بنائیں اور شریعت کو ماننے والا بنائیں، اور گھر کے تمام افراد کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنائیں۔ تیسری بات، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات پڑھے جائیں۔ اس لیے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، فرمایا کرتے تھے عورتیں تو بہت ڈرپوک ہوتی ہے، عورتیں تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی ہے، چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں، چوہے سے ڈر جاتی ہیں، اگر وہ تھوڑی دیر سوچ لیا کریں قبر میں تنے تنہا لیٹنا ہے، کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے، شوہر ساتھ جانے والا نہیں ہے، بیٹا ساتھ میں لیٹنے والا نہیں ہے، گھر کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، قبر گھپ اندھیرا، ایک دم سے اندھیرا، ایک دم سے اندھیرا ہے اور ایک دم سے ویران جگہ پر ہے، چھپکلیوں اور چوہوں سے ڈرنے والی، اگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں تو پھر انہیں گناہوں والی زندگی سے وحشت سی ہونے لگے گی، ہر وقت تلاوت کرنے کو دل کہے گا، ہر وقت نماز کا اہتمام کرنے کو دل کہے گا۔ بس بات یہ ذہن میں آ جائے کہ دنیا چھوڑ کر بھی جانا ہے، جس میک اپ کے پیچھے جا کر، جس لباس کے پیچھے جا کر، جس فیشن کے پیچھے لگا کر اپنے کو برباد کیا جا رہا، اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر دنیا بھی آسان اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے چلتے پھرتے درود شریف کا اہتمام کیا جائے، صبح 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھی جائے، تیسرا کلمہ پڑھا جائے، پہلا کلمہ پڑھا جائے، یہ سب چھوٹی چھوٹی، یہ جو عمل چھوٹے چھوٹے ہیں آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بننے والے ہیں۔ وہاں کوئی کسی کا کام، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کسی کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، کسی کے ساتھ وہاں پر کوئی دوستی یاری کرنے والا نہیں ہے، نہ ایک نیکی دے گا بلکہ پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا، بیٹا ساتھ نہیں دینے والا، شوہر ساتھ دینے والا نہیں ہے، رشتہ دار ساتھ دینے والا نہیں ہے، سہیلیاں ساتھ دینے والی نہیں ہے، اگر کوئی چیز ہے تو اعمال حسنہ ہے، اس لیے اس کے کرنے کی فکر کریں، جب موقع مل جائے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر خوب کثرت سے پڑھا کریں، تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں، درود شریف پڑھ لیا کریں، 10 مرتبہ قرآن اگر قل هو اللہ شریف پڑھ لیں تو ایک قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، محل ایک بن جاتا ہے جنت میں۔ تو آپ اگر پڑھنا چاہیں تو 500 مرتبہ بہت آسانی سے پڑھ سکتی ہیں، روٹی پکاتے ہوئے، گھر کا تمام کام کرتے ہوئے، آپ کی زبان پہ یہ کلمات اگر جاری ہوئے تو آپ کا ہاتھ بھی نہیں رکنے والا، آپ کا پیر بھی نہیں رکنے والا، زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ بھی یہ ہوگا کہ ایک تو آپ اپنا کام بھی کرتے رہیں گے، دوسرے آپ کی زبان اللہ کی یاد میں لگی رہے گی،
تیسرے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سے غیبت نہیں ہوگی، آپ سے لغو کلام نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب زبان اللہ کی یاد میں لگے گی تو دوسرے الفاظ اس پر ادا ہونے والے نہیں ہیں۔ تو کئی فوائد ہیں، اس لیے اپنی ان جو بچی ہوئی زندگی ہے اس کو صحیح جگہ پر لگائیں، صحیح طریقے پر استعمال کریں، صحیح طریقے پر اپنی زندگی کو بھی چلائیں، بچوں کو بھی دیندار بنائیں، گھر کے تمام افراد کو نمازی بنائیں۔ اگر ماں دیندار ہو گئی تو گھر کے تمام لوگ دیندار ہو جائیں گے، اس لیے گھر کی ایک عورت اگر نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے لگی تو شوہر کو بھی نماز کا اہتمام کرائے گی، بھائی کو بھی اہتمام کرائے گی، اس لیے دیندار بننے کی مکمل طور پر کوشش کی جانی چاہیے۔ دو تین باتیں یہ عرض کرنی تھی۔ اولاً پہلی سب سے بڑی بات کہ ناشکری والے جو کلمات جاری ہو رہے اسے بالکل طور پر بند کر کے شکر گزاری والے کلمات کہے جائیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں تک ہو سکے ذکر اذکار کو اہتمام کیا جائے۔ تیسرے شرعی پردے کا خیال کیا جائے، موبائل سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے اور مسلمانوں والی زندگی گزارنے کا اللہ تعالی ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کو بھی دیندار بنانے کی فکر نصیب فرمائے، خود دیندار ہم سب بنیں، بچوں کو بھی دیندار بنائیں، بچیوں کو بھی دیندار بنائیں، گھر کے تمام افراد کو دیندار بنا کر دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ نہ کھا کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیراً۔ الحمدللہ حرف حرف اور لفظ لفظ سے وہی تڑپ اور وہی کڑھن ظاہر ہو رہی ہے جو محسن الامت حضرت اقدس شاہ مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ کی تھی، جو آپ کی زندگی کا مشن تھا۔ ہمیں خوشی ہے کہ حضرت والا کے فرزندان نے ان مشن کو اوڑھ لیا ہے، صبح و شام 24 گھنٹے اسی مشن کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ کسی بزرگ کا اگر تذکرہ ہوتا تھا اور ان کے سامنے اگر کوئی ایسی بات آتی تھی کہ ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا، حضرت والا فرماتے تھے کہ کیا وہ بانجھ ہیں؟ انہوں نے کیا اپنا جانشین یا اپنی زندگی سنبھالنے کے لیے دوسروں کو پیدا اور تیار نہیں کیا ہے؟ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مختصر سی زندگی کے اندر جو کارائے نمایاں انجام دیے، جو خدمات انجام دی ہے، تاریخ اسے کبھی نہیں بھلائے گی۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت والا کے جانشین کو بھی وہی زندگی عنایت فرمائی، وہی کڑن، وہی تڑپ امت کے حوالے سے۔ ہم حضرت والا کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اپنے وقت کو فارغ کر کے ہمارے سامنے اپنے مواعظ سے ہمیں مستفید فرمایا۔